اگر میں تھوڑا سا یہ بھی چاہتا تھا آپ سے بات کرنا، چین کا چونکہ ذکر ہو رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے افغانستان کی حکومت کو کافی سنائی ہے، بلکہ بینڈ بجائی ہے انہوں نے، ان کے فورن آفس نے، کیونکہ وہاں پہ ایک اور چائنیز نیشنل جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے وہاں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی شاید وہ یہ معاملہ ویگرز سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ افغانستان تاجکستان میں اٹیک کیا یہ چائنیز نیشنلز کو، افغانستان سے یہ لوگ بات کرتے رہے، اب وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ جو بھی منرلز کا ہے، تو چائنا نے کافی جو ہے اسٹرانگ کیا ہے. تو لگتا ہے یہ کہ پاکستان کا بھی یہی کنسرن ہے، اور اگر چین کا بھی یہ کنسرن ہے، اور اگر روس کا بھی یہ کنسرن ہے، تو پھر تو عائشہ یہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ جو ہے آگے بنے گا. واٹ آپ بہت خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں رضا صاحب. اچھا پھر بات یہ ہے کہ بتائیے. چین تو ہمارے ساتھ بھی ناراض تھا، لیکن ہم نے بھی ان کی کوئی سیکورٹی نہیں کی، ہم نے بھی ان کی کوئی ان کے لوگوں کی حفاظت نہیں کی، اور چائنا جو ہے بہت سیریسلی لیتا ہے جب اس کے رائٹ. ورکرز جو ہیں ان پہ حملہ ہو، وہ مارے جائیں. لیکن کیا وہ ایگریسولی، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سارے ملک ہیں، ٹرکی ہو گیا، کرڈش پرابلم ان کا ہے، چائنا ہے، رشیا ہے. ٹیررزم کا کیونکہ اس سارے خطے میں طالبان ہو، داعش ہو، القاعدہ ہو، بہت ساری آرگنائزیشنز پھر تو رہی ہیں، لیکن کیا یہ ملیٹریلی اکٹھے ہوں گے تو فور پش بیک؟ کیا طالبان کی کیا کابل میں رجیم ریپلیسمنٹ ہوگی اور اس کے لیے اکٹھے ہوں گے؟ تو جواب ہے نہیں. یہ خیالی پلاؤ نہ بنائیں. وہ بالکل تڑیاں بیجنگ نے لگائی ہوں گی، لیکن وہ تو انہوں نے ہمیں بھی لگائی تھیں اور کہا تھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو. ہم نے بھی تو خاطر خواہ ایسا کچھ کیا نہیں، ہم بھی ان کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کیا، اس نے کیا، لیکن ہم خود سیکیور نہیں کر سکتے. تو یہ پرابلم ہے جس میں انہوں نے ایز اے کنٹری ریسپانسبل فار اٹس سٹیزنز انہوں نے ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے، لیکن کیا ملیٹریلی اکٹھے ہوں گے؟ جواب ہے نہیں، مجھے نظر نہیں آتا کہیں. اچھا ناظرین، آپ نے یہ ہماری ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے اور شیئر بھی کر دیجئے گا بعد میں، لیکن لائک کریں، اور بالکل آپ کو شیطان روکے تو بالکل آپ نے سنی ثواب حاصل کریں لائک کر کے. اچھا عائشہ، آخری چند منٹ جی ہیں، تو I want to go back to Prime Minister of Canada کارنی، جنہوں نے جی جی کہا کہ اب جو ہے نوسٹیلجیا پرانے آرڈر کا وہ اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی، وہ پرانا آرڈر ختم ہی ہو گیا ہے، اور یہ کہ اب ایک نیا آرڈر جو ہے اس میں ہم مڈل پاورز جو ہیں ان کو سوچنا ہوگا اور اپنے الائنسز بنانے ہوں گے، ایک نئی دنیا ترتیب دینی ہوگی. کارنی کی سپیچ کو بہت سراہا جا رہا ہے اس لحاظ سے بھی کہ وہ کافی سٹیٹسمن، دور اندیش قسم کی ایک سپیچ بھی تھی، اور ساری بات جذباتی بھی تھی، تھوڑی پاپولسٹ بھی تھی. وہ ریزونیٹ ہوئی ہے کینیڈا میں تو ہوئی سو ہوئی ہے، امریکہ میں بھی وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، گلوبل ساؤتھ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کینیڈا کی جو سپیچ تھی، ظاہری بات ہے کینیڈا بھی کوئی اتنی بڑی پاور امریکہ کے سامنے تو نہیں ہے، نہ ملٹری لحاظ سے، اس کے نیچرل ریسورسز تو کافی ہیں، مگر یہ کہ ویسٹرن ورلڈ کا ایک اہم جزو ہے، نیٹو کا ممبر ہے، اور یہ جو بات کہنی ہے، یہ جو بدلتا ہوا ورلڈ آرڈر ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں امریکہ جو ہے وہ اس کا ڈکلائن اتنا، یا اس کو نظر انداز بائی پاس کرنا اتنا آسان ہوگا جتنا یہ شور مچا رہے ہیں کہ جی ٹرمپ نے سنا دیتی تھے ایک ہو گیا؟ ابھی بھی امریکہ کی پاور تو ہے ملٹری. دیکھیں بات یہ ہے کہ سنانا اور ایک اور بات ہے، اور وہ سنانا ان کا فرض ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوا، جس کے تحت دنیا نے اکٹھے ہو کے، جس میں امریکہ بھی تھا، سوویت یونین بھی تھا اس زمانے کا، فرانس، برٹن، بڑی بڑی پاورز جو تھی، انہوں رائٹ. نے مل کے ایک یونائٹڈ نیشنز بنایا، یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کاؤنسل بنایا. اب آپ یہ دیکھیں نا، میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کری. دیکھیں یہ جو غازہ پیس بورڈ یہ بنا رہے ہیں، اس میں اس کے ماسٹر سیریمنیز ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور رکھے ہیں. اور اس میں واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ریپلیس؟ ہی ہیز ریپلیس UN سیکورٹی کاؤنسل، جس میں ویٹو کا رائٹ تھا، جس میں چند ممالک تھے جو اس کے ممبرز تھے، اور مل کے ان کی کوآپریشن، آپس میں ڈائیلاگ ضروری تھا. اس وقت
اکیلے ہی جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. میں سمجھتی ہوں دنیا دیکھ رہی ہے تماشا، اور بہت سارے ملک انکلوڈنگ چائنا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ 3 سال کی بات ہے، برداشت کرو. مطلب کسی طرح کانفلکٹ کو مزید اوائڈ کرو. لیکن بات یہ ہے کہ جو اب میں سمجھتی ہوں کہ، اور دیکھیں نا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یعنی کہ اس والے ایونٹ سے پہلے آپ یہ دیکھیں ان دا لاسٹ 10-20 years ایک گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ ملکوں کی پاپولیشن، ان کا انفلوئنس، تو بہت سارے ممالک جو تھے ان کی بات ہو رہی تھی کہ UN کے سیکورٹی کاؤنسل کو ریویمپ کیا جائے، جاپان کو لایا جائے، انڈیا کو لایا جائے. سو ریویمپنگ کی، اور یہ کس قسم کا بیلنس ہے جو کہ UN ریپرزینٹ کرتا ہے. سو UN itself in the last 60-70 years has become tired. It's no longer functioning really. تو یہ جس نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، اب یا تو ایک کوئی ایسا کرائسس آئے جس کے بعد دنیا پھر سے کٹھی ہو اور دوبارہ کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم اس پوائنٹ پہ بھی نہیں ہیں جہاں جو کینیڈین پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مڈل پاورز. اب مسئلہ یہ کہ مڈل پاورز کے اپنے بھی ایشوز ہیں، یا یہ اپنے ایشوز کو ایک طرف کر کے آئیں اور ایک نیا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہو جس میں UN کو ریپلیس کیا جا سکے، اور another body جو کہ نیگوشیٹ کرا سکے بٹوین within the larger world. سو یہ چیز سوچنے کی بات ہے، اس میں کون آتا ہے، کون کٹھے ہوتے ہیں. یورپ کی ابھی بھی ٹیکنالوجیکلی بڑی ڈپینڈنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ. ان کو اب کہ جب سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا شروع کیا تو یورپ یوکرین کے سلسلے میں، تو یورپ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی ہم تو ٹیکنالوجیکلی امریکہ پہ ڈپینڈ کرتے تھے، اب ہمیں اپنی ٹیکنالوجیکل بیس بلڈ کرنی ہے، اور اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. سو بٹ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. اس والے یورپ از ایگزاسٹڈ. تو جب وہ کینیڈین پرائم منسٹر کہتے ہیں مڈل پاورز، تو کون کون آئے گا، کون اس کو لیڈ کرے گا اس پروسیس کو. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ انٹائرلی چائنا کی پاکٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں. سو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، اینڈ آئی تھنک اٹس اے سیریس میٹر. اور ایک دن میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اچھی لمبی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ایک let our imagination go wild ہاں and re-imagine کہ گلوبل پالیٹکس کی ایک نئی شیپ کیا آپشنز مختلف ہو سکتی ہیں. اس پہ بالکل گفتگو میں سمجھتی ہوں ہونی چاہیے. بالکل پینڈنگ ہے عائشہ، بہت شکریہ. ہم یہ گفتگو کریں گے، اس میں امیجنیشن بھی کریں گے اور کچھ تاریخ سے بھی دیکھیں گے بڑی پاورز کس طرح سے بنی گریں اور نئی پاورز کیسے ابھریں، اور مڈل پاورز کا جو تصور ہے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی ہم تفصیل میں بات کریں، اور آپ سے یہ بات کریں کہ مڈل پاور ہوتی کیا ہے، اس کی ملٹری کیا ہوتی ہے، اس کی معیشت کیا ہوتی ہے، اس کا اب دنیا میں مقام کیا. کیونکہ اب تو پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ ایک مڈل پاور کے طور پر ایمرج کر رہا ہے. اور اگر معیشت ٹھیک ہو جاتی I'm not sure کہ پاکستان is a middle power, because middle power کے لیے you need economy as well. جی علاقے کا جی چوکی دار ہم بننا چاہ رہے ہیں. اینڈ بیکاز اگین جو آپ کے ہاں اتنی گلوبلی ڈسٹربنس ہوئی ہے نا پاور بیلنس میں، اس میں ہر کسی کو اپنے مسائل ہیں، اور ان کو ایک چاہیے جو کہ کرائے پہ ان کے لیے لڑنے کے لیے، یا ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. تیار ہو. لیکن مڈل پاور آئی ایم ناٹ شیور، اس کے لیے اکانومی بھی چاہیے جو کہ وہ والی اسٹرینتھ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہی بات آپ سے کریں گے، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے جب ہم وہ امیجنیشن کی آپ نے بات کہی کہ کس طرح کی محرکات اور کس طرح کے جو جزو ہیں، اجزاء ہیں جو کہ مڈل پاور کے لیے ہوتے ہیں. اور
پاکستان کیسے وہ روڈ اختیار کر سکتا ہے. بہرحال یہ اگلی نشست کے لیے آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ناظرین آپ کے جوائن کرنے کا بھی شکریہ. ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور پیٹریون نیچے لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں, اس میں کمیونٹی ممبر بنیے. خدا حافظ.